بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں جی سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں، شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے جی۔ یہاں پر وہی نارمل روٹین جو ہے چل رہی تھی گھر کی، یہاں پہ بنا رہی تھی میں بچوں کے لیے پاستا، اور جلدی جلدی سے یہ کام تھوڑے سے سمیٹنے تھے کیونکہ میں نے جانا تھا بیٹی کے ساتھ، کیونکہ اس کی داڑھ میں بہت سخت درد تھا اور ایمرجنسی میں اپوائنٹمنٹ بنائی تھی اس کو فل کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جانا تھا۔ پرائیویٹ جو تھی نا اپوائنٹمنٹ بنائی تھی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس، تو ابھی جانا تھا اس کے پاس ڈینٹسٹ کے پاس، اس کی مطلب جو ہے نا داڑھ کو فل کروانے کے لیے۔ تو یہاں پر جی یہ جو ہے پاستے کی ریسپی آپ لوگوں کو، وائٹ پاستے کی جو ریسپی ہے نا، یہ آپ لوگوں کو شارٹ میں مل جائے گی۔ جو باقی پاستا میں نے بنایا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ نارملی میں جس طرح بناتی ہوں، سمپل بالکل، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ جی ہسبینڈ کے لیے بن رہے تھے تھوڑی سی چاٹ ٹائپ جو چنے ہوتے ہیں، یہ بہت مزے کی لگتی ہے۔ اچھا، جب کہیں اپوائنٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہے نا، پھر بندے کو یہی ہوتا ہے کہ بندہ جلدی سے نا جو کام مطلب ہو سکتے ہیں گھر کے کرنے والے، کیونکہ وہ تو روٹین کے کام ہے، وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں اور کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ دیکھ رہے تھے کہ بچوں کے لیے پاستا بھی بنا رہی تھی، چکن نکال کے رکھ دیا تھا ویسے میں نے کہا آ کے پھر بنا لیں گے، اور ساتھ ہی میں نے جو ہے نا آپ دیکھ رہے تھے کوکنگ وغیرہ تھوڑی بہت کر لی تھی، باقی رہ رہی تھی، لیکن اپوائنٹمنٹ تھی 10:30 بجے کی۔ 10:30 بجے روڈز اتنے بزی ہوتے ہیں، اتنے بزی ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ لیکن یہ کہ گوگل میپ جب لگایا تو وہ ہمیں اندر کے راستے سے نہ لے کے جا رہا تھا، کیونکہ اندر کی طرف اتنا رش نہیں تھا، لیکن کہیں کہیں پہ جیسے وہ ہمارے آگے یہ اتنی بڑی گاڑی جا رہی تھی تو یہ سلو جا رہی تھی بالکل۔ ویسے دوسری گاڑیاں وغیرہ نا نارمل گاڑیاں اتنی نہیں تھی، یہ کوئی کام والی کوئی گاڑی تھی۔ یہ دیکھیں کوئی گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اندر کی طرف کوئی گاڑی نہیں تھی، مطلب بالکل روڈ تھے جو تھے نا وہ بالکل کلین تھے، آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں یہاں پہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہے، ادھر ساری گرینری ہے، کیونکہ مین روڈ پہ بتا رہی تھی کہ رش ہے، اندر کے رستے سے جا رہے ہیں، لیکن اندر کے رستے سے کیا ویوز ہے اندر۔ چلیں جی فائنلی ہم وہاں پہ پہنچ چکے تھے، حالانکہ ہمیں بہت مطلب تھا کہ ہم بڑے جس کو کہتے ہیں نا پنچول ہوتے ہیں، مطلب کوشش بھی کرتے ہیں کہ مطلب جہاں پہ اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ جتنے بجے کی بھی ہے کہیں پہ بھی ہو تو آپ ٹائم سے پہنچے، لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو ماشاءاللہ سے جی ڈاکٹر صاحب تو ابھی آئے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ابھی آنا تھا۔ تو یہاں پہ اچھا اندر نا یہاں پہ سکن کیئر کا ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا تھا، جیسے ایکنی، پگمنٹیشن، اس طرح کی چیزوں کا نا وہ بھی وہاں پہ لیزر ٹریٹمنٹ بھی لکھا ہوا تھا، وہ سب کچھ یہاں پہ مطلب یہ پرائیویٹ مطلب بک کی تھی اپوائنٹمنٹ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس، تاکہ جلدی سے مطلب جو ہے نا فیل ہو جائے، اور جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا پھر یہی ہوتا ہے کہ بندہ جلدی سے مطلب نا اپنا فیل کروا لے، تو اسی لیے مطلب نا ایمرجنسی میں ہی ہمیں جانا پڑا تھا، کیونکہ اور تو مطلب کوئی اس کا حل نہیں تھا، اس کو فیل کروانا بھی ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے جی ہم نے فیل کروا اتنی مطلب ایکسپینسو تھی فیل کروانا بھی، 195 میں وہ چھوٹا سا جو اس کا سوراخ تھا نا وہ انہوں نے فیل کیا، اور باقی ٹریٹمنٹ کے لیے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نے کراؤنز وغیرہ سے اس کو کور کروانا ہے، مطلب فکس کروانا ہے کراؤنز، تو اس کے لیے آپ کو یعنی کہ 1500 پاؤنڈز۔ میں تو بلیو نہیں کر رہی تھی کہ اتنا مہنگا کیا ہو گیا بھائی، اتنا مہنگا۔ تو بہرحال جی بہت ہی ایکسپینسو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر نیکسٹ آپ نے باقی ٹریٹمنٹ بھی کروانا ہے تو وہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور یہ انہوں نے مطلب جو جس کو کہتے ہیں نا ٹیمپریری، وہ 195 کی جو تھی نا فیل کی تھی، پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنا ایکسپینسو ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جی ابھی ہم نکل پڑے تھے گھر کو، اور وہی رستہ پھر دوبارہ سے ہم نے اندر کا ہی رستہ لیا تھا، کیونکہ ہمارا گوگل میپ ہمیں پھر جو ہے نا اندر سے ہی لے کے جا رہا تھا۔ چلیں جی یہاں پر ہم پہنچ چکے تھے گھر، اور گھر آ کے یہ دیکھیں چھوٹا سا، پہلی دفعہ ہمارے گھر اتنا چھوٹا جو ہے نا واٹر میلن آیا ہے، اتنا چھوٹا تربوز آیا ہے، ہمیشہ بڑے بڑے تربوز آتے ہیں، یہ اتنا چھوٹا تربوز آیا، لیکن جب میں نے وائس اوور تو میں بعد میں کر رہی ہوں، اس وقت کر رہی ہوں جب کہ میں کھا بھی چکی ہوں اس کو، ٹھیک ہے، زیادہ میں نہیں کھایا تھا کیونکہ چھوٹا سا تھا، تو میں نے اس کو کھایا تھا۔ کشف کو میں نے بولا تھا بس بچے تو مرضی کی مطلب مالک ہوتے ہیں نا، کسی کا بھی دل کیا تو کھا لیا، نہیں تو نہ صحیح۔ میں نے کہا مجھے تو بڑے مزے کا لگ رہا ہے، میں تو کھاتی ہوں۔ میں نے تربوز بھی نکالا جلدی سے، میں نے کہا اس کو کاٹوں گی، اور ساتھ ہی میں نے فش کے 2 سلائس نکالے، میں نے کہا چلیں فش بھی بناتے ہیں تھوڑی سی، بچوں کا جلدی سے آ کے چکن رکھا ان کا، کیونکہ انہوں نے اپنا چکن ٹکا لینا ہوتا ہے، ساتھ ہی فش کو تھوڑا سا مسالہ لگا کے رکھ دیا، میں نے کہا جلدی سے کوکنگ کرتے ہیں اور اپنا کام ختم۔
چلیں جی، آپ کو یہاں پہ گڈ مارننگ کرتی ہوں کیونکہ ہمارا نیکسٹ ڈے کا ولاگ یہاں سے شروع ہو گیا تھا، اور آج میں نے بنائے تھے ڈورا کیک، اور وہ بنائے تھے میں نے اوٹس کے آٹے سے، ٹھیک ہے، ہیلدی وے میں بنائے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے اندر سے مطلب فلفی بنے ہوئے ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں نے تھوڑی سی لی سی بلیک کافی، اور یہی میں کر رہی تھی ناشتہ۔ آپ لوگوں نے آج کیا ناشتہ کیا تھا؟ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے مجھے کہ آپ لوگ کیا ناشتہ کرتے ہیں، سیم کرتے ہیں یا آپ لوگ چینج کر کے کرتے ہیں۔ اچھا، آج کل نا پتہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر ایک کو مطلب نا کچھ وہ کہتے ہیں ٹرینڈنگ میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ فلاں بندہ یہ یوز کر رہا ہے تو یہی کھاؤ۔ کبھی چیا سیڈ کا آ جاتا ہے، کبھی کس چیز کا آ جاتا ہے، کبھی پمکن سیڈ کا آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر روز کوئی نہ چیز چل رہی ہوتی ہے، یہ بڑی اچھی ہے، کبھی وہ کچی ہلدی کا جس کا بتاتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی ہے۔ بندہ جو وہ کہتے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ بندہ بھی کنفیوز ہی ہو جاتا ہے کہ بندہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے۔ اچھا، یہاں پہ نا میگنیزیم جو ہے نا، یہ نیند کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بندے کو نا یہ ایک کیپسول نا لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے منگوائی ہوئی ہے، یہ والی میں لیتی ہوں رات کے وقت۔ کچھ نہ کچھ تو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کی ٹیبلٹ بھی لیتی ہوں، میگنیزیم بھی لیتی ہوں، جو ہے B12 کی بھی لیتی ہوں۔ تو بس جو مطلب لی جائے نا، مطلب کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی ہیلتھ کا جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا خیال رکھے۔ اور یہاں پر جی ماشاءاللہ ذیشان جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے یہ اپنی پروٹین لیتے ہیں۔ اب اس نے پروٹین چینج کی ہے، تو یہ والی پروٹین جو ہے یہ والی جو ہے نا ذیشان لیتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی خوشبو بھی اتنی اچھی آ رہی تھی، میں نے ذیشان کو کہا ذیشان ایسے لگ رہا ہے آپ کوئی اسپیشل ڈرنک بنا رہے، اور کلر بھی کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ والی پروٹین جو ہے نا ذیشان یوز کرتا ہے۔ میں نے کہا چلے آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں، جب وہ بنا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، آج نا میں بنانے لگی تھی، اور یہ تھی انسٹنٹ، میں نے مطلب ایک دم سے ہی میں نے سوچا، بچوں کے لیے میں نے نکالا ہوا تھا چکن، اور اپنا بھی ہم نے بنانا تھا، کوئی توریاں ساتھ میں سبزی وغیرہ بھی بنانی تھی، لیکن ایک دم سے میرا مائنڈ چینج ہوا۔ میں نے کہا چلے گھر میں جو چیزیں ہیں نا، مطلب اسپیشل تو میرا کوئی وہ ارادہ نہیں تھا کہ میں حلیم بناؤں گی، لیکن میں نے کہا دالیں نکالتے ہیں، چکن کھلا ہوا بڑا ہوا، چلے آج حلیم اسی طرح انسٹنٹ حلیم جو ہوتی ہے نا، جلدی جلدی کوئک والی ایزی ریسپی جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں۔ ویسے تو میں نے کتنی دفعہ آپ لوگوں سے حلیم کی ریسپی پہلے شیئر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جی میرے پاس جو دالیں گھر میں موجود تھی ساری وہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں۔ ان دالوں کو ہم تھوڑی سی میں بناؤں گی، لیکن یہ تھوڑی سی بناتے بناتے بھی ڈھیر ساری بن جاتی ہے۔ اچھا، ساتھ ہی یہ دیکھیں چکن میں نے کھول کے رکھا ہوا تھا، چکن کو نکالتے ہیں، چکن کو اچھی طرح سے دھوتے ہیں، اور ساتھ ہی دالیں دھوتے ہیں، صاف کر کے ان کو تھوڑا سا نا تھوڑی دیر کے لیے سوک کروں گی، لیکن اس کے بعد میں اس کو پریشر کوکر میں ہی بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ان کو دھو کے رکھتے ہیں، جتنی دیر میں یہ ساری تیاری کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی میرا ولاگ اس ٹائم پہ بھی اچھا لگ رہا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں، فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کر دیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی اگر میں کچھ نہ کچھ بناتی ہوں، کچھ نہ کچھ بتاتی ہوں، دوسرے لوگ بھی اس کو سیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جی انسٹنٹ والی جو ہے نا ہماری بننے لگی تھی حلیم کے لیے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا یہ زیادہ پانی تھوڑا سا کم کرنے لگی تھی، کیونکہ ہم نے دالیں صرف اس کے اندر پہلے بوائل کریں گے، اور چکن ہم علیحدہ سے اس کا مسالہ بنائیں گے، کوئک والا ہم کریں گے، دالیں پھر اس کے اندر ڈالیں گے، اور ہماری حلیم جو ہے نا بس دو سٹیپ میں ہماری حلیم جو ہے نا ریڈی ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے سٹیپ تو دو ہوں گے، لیکن ٹائم لگے گا اس کو۔ دال کو ہم بوائل کرنے رکھ دیں گے، اور چکن کو ہم بنا لیں گے جس طرح مسالے میں ہم چکن بناتے ہیں نا اس طرح ہم بنا لیں گے، صرف اس میں یہ ہے کہ حلیم مسالہ جو ہے نا وہ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے لے لیے تھے ڈھیر سارے پیاز، آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سے تھوڑے سے نکال لوں گے اوپر ڈالنے کے لیے، اور باقی جو ہے نا اس کے اندر ہی میں چکن ڈال کے سارا مسالہ وغیرہ بنا کے تو ہم جلدی سے ایک سائڈ پہ میں نے دال رکھ دی ہے بوائل کرنے کے لیے، دالیں رکھ دی ہیں، دوسری سائڈ پہ یہاں پہ ہم اپنا رکھ دیں گے جلدی سے جو ہے نا پیاز براؤن کریں گے، آدھے نکال لیں گے اور آدھے ہم اس کو ویسے ہی یوز کریں گے۔ اچھا، جیسے میں ادھر رکھتی گئی ہوں تھوڑا سا بنانا شروع کیا، پیاز براؤن ہونے شروع ہیں، یہاں پہ ہماری دالیں جو ہے نا بالکل گل چکی ہیں۔ چنوں والی دال مجھے ایسے لگا، میں نے کہا شاید گلی نہ ہو، لیکن وہ بھی پراپر گلی تھی، صرف یہ کہ مکس کرنے والی تھی، ٹھیک ہے۔ ہماری ساری دالیں جو ہے نا وہ پراپر گل چکی تھی، اور یہاں پہ ہمارے پیاز بھی ساتھ ہی براؤن ہو گئے تھے۔ اچھا، یہاں پر آپ ساتھ ساتھ حلیم کی ریسپی دیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاپک پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا انسان کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ پتہ کہہ دیتے ہیں کہ فلانے کی زندگی تو بڑی اچھی ہے، فلاں تو بڑی عیش میں ہے، فلاں کی زندگی بہت ہی نائس ہے، وہ تو بڑے مطلب ان کی زندگی بڑی آسان ہے۔ کبھی بھی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کی بھی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ ہر ایک کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، مشکلیں، آسانیاں، سب کچھ ہر ایک کی زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، گھر میں ہر ایک کے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا مطلب چل بھی رہا ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم اس طرح ہی جج کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ تو بڑی عیش کر رہا ہے، فلاں کی زندگی تو بڑی آسان ہے۔ جیسے کئی دفعہ ہم دوسرے یوٹیوبرز کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کے تو بڑے ویوز آ رہے ہیں، ان کی تو زندگی بڑی آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انسان بھی جس کے ویوز آ رہے ہیں وہ پتہ نہیں اس مقام تک کتنی مشکل سے پہنچا ہوتا ہے، کتنی ہارڈ ورک اس نے کی ہوتی ہے، کتنی مشکلوں سے وہ وہاں تک پہنچا ہوتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ
کوئی بھی بک ہوتی ہے اس کے کور سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر کیا سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ٹائٹل سے صرف اندازہ لگا لیں گے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ اندر، جب تک ہم پوری سٹوری کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں اندر کی سٹوری سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح کسی کی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں کی زندگی بڑی آسان ہے، ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر ایک کی زندگی میں اتار چڑھاؤ اور پریشانیاں وغیرہ آتی ہیں، تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی پریشانیاں ہیں، اگر کچھ دنوں کی ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں نا مطلب دکھ کے بعد انسان کو سکھ ملتا ہے، تو پریشانی کے بعد آسانیاں ضرور آ جاتی ہیں۔ اگر اس وقت بھی اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور بہت پریشان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر سے، سکون سے اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر پریشانی ہے تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی ان لوگوں کو دیتا ہے جن کو وہ آزمانا چاہتا ہے، جن کو اللہ کو جن کا پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے میں اتنا صبر ہے، میری دی ہوئی پریشانیوں کو یہ برداشت کر سکتا ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے کی اللہ تعالیٰ نے رسی کتنی مطلب ڈھیلی چھوڑ دی ہے کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے، مطلب کوئی اس کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک آزمائش ہی ہوتی ہے کہ زندگی میں، کیونکہ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہوتا ہے، دے کے، کہتے ہیں نا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لے کے آزماتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے۔ تو اس طرح زندگی میں کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ دوسروں کی زندگیاں بڑی آسان ہوتی ہیں، ہر ایک کی زندگی میں پریشانیاں اور یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، کبھی کسی کو دیکھ کے جالس نہ ہوا کریں، کبھی کسی کو دیکھ کے دکھ نہ کیا کریں۔ بس اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ چیز دے۔ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمیشہ یہ دعا کریں، محنت بھی کرتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دوا اور دعا دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان کی زندگی میں بہت سی خوشیاں آ جاتی ہیں۔ اگر انسان بیمار ہوتا ہے، اگر وہ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بزرگ یا گھر والے یا کوئی بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں وہ دوا بھی لے رہا ہوتا ہے اور دعا بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو انسان خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی زندگی میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بہت سی مشکلات ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں۔ اچھا جی، یہاں پر بات کرتے کرتے ہماری جو حلیم کی ریسپی ہے نا وہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، بالکل اتنے مزے کی لگ رہی ہے دیکھنے میں اور کھانے میں، تو میں کہہ رہی ہوں کہ اتنے مزے کی تھی نا۔ تھوڑا سا اچھا آپ نے دیکھا کہ آئل میں نے اتنا زیادہ نہیں ڈالا تھا، جو میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا وہ بھی میں نے پہلے ہی نکال لیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس کو اوپر سے تھوڑا سا ڈالیں گے تو آئل تھوڑا ڈالیں گے ہم، تو جیسا کہ میں لاسٹ ویڈیو میں بتا رہی تھی کہ آئل بالکل کم کیا ہوا ہے کھانوں میں، اور آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ آئل کو، خوبصورت تو بڑا لگتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھنے میں، جس کو وہ کہتے ہیں نا پاکستان میں وہ ایک لفظ یوز ہوتا ہے اس کے لیے، تھری، پتہ نہیں کیا اس کو بولتے ہیں، تری کے پتہ نہیں تھری بولتے ہیں، وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے ہر سالن پہ، لیکن یہ جو ہوتی ہے نا یہی ہمارے لیے آج کل جو ہے نا ہر بندے کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ بنی ہوئی ہے۔ چلیں جی، یہاں پر ہماری ریسپی جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔